بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں الشعراء المولدون میں شعراء العصر العباسی، اس میں پڑھتے ہیں بشار بن برد کو۔ بشار بن برد کے اوپر انہوں نے تقریباً 3 سے 4 صفحات کا جو نوٹ دیا ہے، تو کافی اہم نوٹ ہے یہ، اور تقریباً تمام چیزوں کو اس نوٹ میں کور کر لیا گیا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ اس کو صحیح سے ایکسپلین کیا جائے اور ساتھیوں تک پہنچایا جائے، شیئر کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ ایسا کرتے ہوں گے، اور مجھے جہاں تک موقع مل رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ بشار بن برد۔ دیکھیے اس کی پیدائش وفات دیکھنے پہلے 96 ہجری اور اس کی وفات 168 ہجری میں ہے۔ 96 ہجری پیدائش ہے اور وفات 168 ہجری میں ہے۔ تو یہ یاد کر لیں ہم لوگ، کافی اہم ہے، پوچھتا بھی ہے انٹی کبھی کبھی، کیونکہ جب تک ہم لوگ عصر اندلسی تک نہیں، ماڈرن والوں کو تو یاد کرنا ہے ان کے عیسوی اعتبار سے 1924 وغیرہ وغیرہ جو بھی، اسی طرح نقد میں جو لوگ ہیں ان کو، نقد میں وہ لوگ جو نئے دور کے ہیں وہ، اور جو پرانے دور کے ہیں تو ان کو تو ویسے یاد کرنا ہے، ہجری والا ہی زیادہ اگر آ جائے تو، باقی پوچھ کچھ بھی سکتا ہے انٹی۔ تو بہرحال دیکھیے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بشار بن برد یرجوخ العقیلی۔ دیکھیے اس کی کنیت کے ساتھ ہی ہمیں یاد کرنا تاکہ ہر چیز ایک ہی جگہ یاد آ جائے۔ اور کنیت کیا ہے؟ ابو معاذ۔ یہ دیکھیے یہ اس کی کنیت ہے، ابو معاذ بشار بن برد یرجوخ العقیلی۔ یہ اس کی کنیت ہو جائے گی، اور باقی اس کا نام ہے بشار بن برد۔ اس کے بعد دیکھیے نشأ فی البصرہ وقدم الی بغداد۔ اس کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ بصرہ میں، اور پھر بصرہ سے چل کر کہاں آئے؟ یہ بغداد آیا ہے۔ بصرہ سے چل کر کے یہ بغداد آیا ہے۔ وَيُكْنَى بِأَبِي مُعَاذ لُقِّبَ بِإِمَامِ الشُّعَرَاءِ الْمُوَلَّدِينَ۔ یہ دیکھیے یہ اس کا کنیت کیا؟ ابو معاذ، جیسا کبھی ہم لوگ اوپر پڑھ لیے، اور یہ کیا ہے؟ امام الشعراء المولدین ہے، امام الشعراء المولدین۔ یہ چاہیے آپ اس کو جو بھی لقب دے دیں، مطلب کہ عصر عباسی میں سب سے بڑا شاعر ہے اگر تو یہی بندہ ہے۔ حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اموی دور کا بھی زمانہ پایا ہے اور یہ بھی دور پایا ہے عصر عباسی کا، اور اس نے جریر کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے جریر کی ہجو کیا تھا، اگر جریر بھی مجھے پلٹ کر کے ہجو کر دیتا میرا لَكُنْتُ أَشْعَرَ النَّاسِ، تو میں بھی بڑا شاعر بن جاتا، لیکن نہیں کیا اس نے، نیچے آ رہی۔ دیکھیے یہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اس کا لقب کیا ہے یہاں پر؟ امام الشعراء المولدین، امام الشعراء المولدین۔ اور اس کے علاوہ اس کو لقب دیا جا سکتا ہے اس طرح کا کہ سب سے بڑا شاعر جو ہے زعیم طبقۃ المولدین بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، امام الشعراء المولدین کہیں یا زعیم طبقۃ المولدین کہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اچھا یہ ہے مولد کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، مولد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حسن ضیاء وغیرہ نے، حسن ضیاء نے جہاں عصر عباسی کو شروع کیا اس کے نیچے انہوں نے کچھ ایکسپلینیشن کیا ہے۔ بہرحال مولد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولد اس کو کہیں گے کہ جو بندہ، شعراء مولدون کہتے ہیں وہ شعراء کہ چونکہ ان لوگوں نے دونوں زمانہ پایا، اموی کا بھی اور عصر عباسی کا، اور عصر عباسی میں ان لوگوں نے کچھ ویسے الفاظ استعمال کیے جو کہ الفاظ پہلے مستعمل نہیں تھے، اور یہاں پر عصر عباسی کی جو بنیاد پڑی ہے اور اس کی جو بادشاہت پڑی ہے وہ موالی اور عرب دونوں مل کر کے کام کیے، یہاں پر صرف عربوں نے کام نہیں کیا اموی دور کی طرح، اس لیے ان کو مولدون کہتے ہیں کہ انہوں نے نئی چیز کا آغاز کیا، ایک طرح سے نئے الفاظ کا، نئے اس لیے ان کو مولدون کہتے ہیں۔ تو یہ مولدون والا سمجھ میں آ گیا کہ ان لوگوں نے نئی چیز کی شروعات کی ہے، اس لیے آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ بشار بن برد آخری وہ شخص ہے کہ جس کے اشعار سے استدلال کرنا جائز ہے، نحات جائز کرتے ہیں۔ کان آخر من یحتج النحات بشعرہ من الشعراء، یہ بندہ آخری شخص ہے کہ جس کے شعر سے استدلال کرتے ہیں نحات، ورنہ اس کے بعد جتنے شعراء ہیں استدلال نہیں کیا تھا اکثر عصر عباسی میں۔ بہرحال دیکھیے اب آتے ہیں ہم لوگ اس کی کنیت کی طرف۔ اس کی کنیت ہو گیا ابو معاذ، اس کا لقب کیا ہے؟ مرغث یا مرعث جو بھی ہے، اسی طرح لکھ لیں اس کا لقب جو ہے مراعث یا مرعث جو بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کان فی اذنیہ رعثۃ القرط، یعنی اس کے کان میں بالی تھی یا کچھ اس طرح کا تھا، بالی، کان فی اذنیہ رعثہ، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرعث کہتے ہیں، کان فی اذنیہ رعثۃ، یہ والا لکھ لیجئے گا کہ اس کو مرعث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کان میں کیا ہے؟ مرعث یا بالی یا کچھ رہا ہوگا۔ الشاعر العام فارسی الاصل والمولدین، یہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ وہ کون سے شعراء ہیں جو نابینا ہی پیدا ہوئے، یعنی پیدائشی نابینا ہے، تو اس میں یہ بندہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ بندہ ہے کہ یہ بندہ پیدا ہی نابینا ہوا ہے۔
تو الشاعر العامہ، اس کے علاوہ جتنے آپ کو شعراء ملیں گے، جیسے کہ آپ اس کو لے لیں، ابو العلا ماوردی کو لیں، تو یہ بعد میں ہوا. اسی طرح بارودی بھی ہو گئے تھے اندھا، اسی طرح بعد میں حسان بھی ہو گئے تھے، بعد میں خنسا ہو گئی تھی، بعد میں ہم لوگوں نے زہیر کو بھی پڑھا، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو بعد میں اندھے عامہ ہو گئے. لیکن جو پیدائشی اندھا ہے تو یہ بندہ ہے بشار بن برد. اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا تو نہیں دیکھا، لیکن جب یہ الفاظ لاتا ہے، جب شعر کہتا ہے، تو بڑے بڑے کس پر غالب آ جاتا ہے؟ ان شعراء پر جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہے. وہی بات نیچے آئے گی، دیکھیں. کان ابو فی سبی محلب بن ابی صفرہ کان من فی القشیریہ. یہ بندہ کہاں؟ تخارستان کا رہنے والا ہے. یہ دیکھیے یہ بندہ کہاں کا رہنے والا؟ تخارستان کا. اور اس کے والد جو ہے محلب بن ابی صفرہ کے اس میں ہوں گے. کان من فی القشیریہ اعتقته امرأة من بنی عقیلہ ونسب الیہ. اعتقته امرأة، اس کو کس نے آزاد کیا تھا؟ بنی عقیلہ کے ایک عورت نے، اسی لیے اسی کی طرف منسوب ہے. اس کو آزاد کیا بنی عقیلہ کے ایک عورت نے، اسی لیے یہ بندہ اسی کی طرف منسوب ہے. ہم لوگوں نے اوپر پڑھ لیا بھی کہ اس کے نام کے آگے کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ یہ والا دیکھیے، بشار بن برد یرجو العقیلی. عقیلی کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اس کو جس عورت نے اس کو آزاد کیا تھا وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ عقیلہ قبیلے سے. اس کے دو بھائی ہیں، بشر اور بشیر، اور دونوں کیا تھے؟ قصاب، وہ کیا کہتے ہیں؟ کسائی. شاعر مخضرم اموی عباسی. یہ دیکھیے یہ پہلا آدمی ہے کہ جو شاعر مخضرم ہے، یعنی اس نے دونوں دور پایا ہے. عصر عباسی تو پایا ہی پایا، اور عصر اموی دونوں دور پایا ہے اس بندے نے. اور وہ والی بات جو بتایا کہ اس نے جریر کی ہجو بھی کی تھی، لیکن جریر نے اس کو گھاس نہیں ڈالا. والشاعر المتبوع، متبوع مانے کہ بہت بڑا شاعر ہے. متبوع کا معنی ہے ڈھلا ہوا شاعر ہے اور جس کی بات مانی جاتی ہے. امہ خیرہ العقیلیہ، اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ خیرہ العقیلیہ ہے. اعتقت فی آخر ایامہ، آخر ایام میں اس عورت نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا تھا. کان معاصرا لابی نواس، یہ یاد کرنے کی چیز ہے، بلکہ یاد ہی ہے، ابو نواس کا معاصر ہے، سب کو پتہ ہے. اتصل بالبصرہ بواصل بن عطا، یہ چیز دیکھیں پورا کیا ہے کہ اتصل بالبصرہ، بصرہ میں یہ بندہ واصل بن عطا کے ساتھ ملا. حجاہ الشاعر بلسانہ، اتصل بخالد بالبرمکی وازد له العطا. جب یہ واصل بن عطا کے ساتھ ملتا ہے حجاہ الشاعر، تو شاعر اس کی ہجو کر دیتا ہے، تو اس سے تو ہٹ گیا ہوگا. پھر یہ بندہ چل جاتا ہے خالد البرمکی کے پاس، اور جو برمکی جو ہے خالد البرمکی، اس نے اس کو بہت انعام سے نوازا. اس کے بعد آگے دیکھیے یہ والا کہ پھر یہ بندہ جاتا ہے خلیفہ مہدی کے پاس. اتصل بالخلیفہ المہدی، پھر یہ بندہ جاتا ہے خلیفہ مہدی کے پاس. ووجد عنده حزبة کبرى، اور جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ اس کی عہدہ پراپت کر لیتا ہے، یہ بڑا نصیبہ والا بن جاتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اتهم بعقیدۃ الالحاد والزندقہ ثم هج المہدی. بعد میں یہ متہم کیا جاتا ہے، یا اتہمہ تو کہیں تو مہدی نے اس کو متہم کیا کس کے ساتھ؟ الحاد اور زندیق کے عقیدے کے ساتھ، یعنی کہ الحاد ہے، زندیق ہے. تو پھر اس نے کیا کہہ دیا؟ مہدی کی ہجو کر دیا. دیکھیں یہاں پر بات اس طرح سے اصل میں کہ یہ بندہ جو تھا، اس کے جو اشعار ہیں نا، وہ اشعار بالکل بہت سی جگہ پر غیر اسلامی اشعار ہیں. یہ بندہ ابھی نیچے آ جائے گا، ویسے میں یہاں بتا دے رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے کان یؤمن بالرجعہ، یہ جو ہے رجعت پر ایمان رکھتا تھا، کہ مطلب کہ ہم لوگ دوبارہ پنہ پیدا کیے جائیں گے. یہ برہمن کا عقیدہ ہمارے انڈیا میں کہ ہم لوگ دوبارہ کیا ہے یہ کیے جائیں گے، یعنی دنیا میں پیدا کیے جائیں گے. حالانکہ ایسے تو نہیں ہوتا، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مرنے کے بعد قیامت میں، وہ الگ چیز ہے. لیکن مرنے کے بعد ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ لوگ ابھی بھی مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں اس کی روح جو ہے نا عکس کراتی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن یہ بندہ ایسا مانتا تھا. اسی طرح جو ہے وہ یصوب رأی ابلیس فی فضل النار، یہ بندہ ابلیس کی جو رائے تھی کہ آگ افضل ہے اور مٹی کیا ہے؟ گھٹیا ہے، اس افضل نہیں ہے، تو ہم آدم کی سجدہ کیوں کریں؟ تو یہ بندہ کیا یصوب، اس کی رائے کو اچھا سمجھتا تھا، نہیں بالکل صحیح ہے. تو بہرحال اس کی وجہ سے بعد میں، اور اسی طرح وہ جو شعر کہتا تھا لڑکیوں کے بارے میں، تشبیب جب کرتا تھا، یہ تو بہت مطلب اس طرح کے شعر کہتا تھا کہ آدمی سنے نہ سنے اس کو. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب یہ خبر پہنچائے گی کس کے پاس؟ خلیفہ مہدی کے پاس، تو خلیفہ مہدی غصہ ہوا اور اس سے کہا کہ اگر دوبارہ اس طرح کرو گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے جب کبھی بھی شعر کہتا، حسن زیات میں یہ باتیں بہت اچھی سے مل جائیں گی، جب یہ بندہ شعر کو کہتا ہے اس کو تھوڑا سا شعر سنا دو تو یہ کھڑا ہوتا، اور اس کے بعد اس کی عادت تھی تھوکنے کی، کبھی تھوڑا سا ادھر تھوکتا دائیں طرف پھر بائیں طرف. اس کے بعد بولتا کہ ہاں آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھے منع کیا ہے، لیکن چلیے ایک آدھ شعر سن لیا جائے. تو ایک آدھ شعر سناتا تھا اس طرح سے یہ. تو بہرحال
تو جس کی وجہ سے بعد میں اس کو زندیق کا تہمت لگایا گیا، اور جب اس کو زندیق کا تہمت لگا دیا گیا تو اب اس نے کیا کیا کہ مہدی کی ہجو کر ڈالی۔ اب جب مہدی کی ہجو کیا تو اب اس کو بخشے گا تو ہے نہیں وہ، تو اس نے اس کو پھر اتنے کوڑے مروایا کہ یہ بندہ گیا کام سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کیا ہے؟ کانا تعلم اللغة العربية في البادية والأدب والثقافة بالبصرة يحتج النحاة بشعره۔ یہ والا دیکھیے، اس نے عربی زبان کہاں سیکھا؟ بادیہ میں، جنگل دیہات میں رہ کر کے۔ والادب والثقافة بالبصرة، اور بصرہ میں ادب اور ثقافت کو سیکھا ہے۔ یحتج النحاة بشعره، نحات جو ہیں نحوی حضرات ہیں، اس کے شعر سے استدلال کرتے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نوٹ میں لکھا ہوں کہ کان آخر من یحتج النحاة بشعره من الشعراء، یہ بندہ آخری شخص ہے جس کے شعر سے کیا کرتے ہیں؟ نحات استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ والا لکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ کان یزور جریر و فرزدق منذ صغری، جب یہ بچپن میں رہا ہوگا تب اس نے جریر اور فرزدق کی زیارت کی ہوگی۔ رواہ ابو عبیدہ انہ قال الشعر فی سن العاشرہ، ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اس بندے نے شعر جو ہے 10 سال کی عمر میں کہا ہے۔ اب یہ چیز ہم لوگ کو یاد کرنی ہے کہ کون کتنے سال کی عمر میں کہا ہے۔ میں ایک ویسے بتا دیتا ہوں، کچھ ساتھیوں نے لکھوایا تھا اصل میں، کیا بولتے ہیں، نصیب عریضہ 17 سال کی عمر میں، نزار قبانی 16 سال کی عمر میں، علی محمود طاہا 25 سال کی عمر میں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، محمد تیمور 10 سال کی عمر میں، ابو القاسم الشابی 15 سال کی عمر میں 15، امیر شکیب ارسلان بھی 15 سال کی عمر لکھا رکھا کسی نے، صلاح عبد الصبور 12 سال کی عمر میں۔ تو اس طرح سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ اس کو جمع کیا جائے، اور آپ لکھیے گا اس میں عربک جارف اچھی و ٹیلی گرام میں، یہ چیز وہاں اچھی سے دے دے گا کوئی نہ کوئی جس نے بھی جمع کیا ہوگا، کہ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بشار بن برد نے 10ویں سال کی عمر میں شروع کیا۔ اسی طرح یہ حنا فاخوری نے بھی ذکر کیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں شروع کیا اس نے، اور نازک الملائکہ، یہ سب بہت سارے شعراء ہیں، تو کس نے کب شروع کیا تھوڑا سا پتہ چل جائے گا ہم لوگوں کو۔ نازک الملائکہ اور بشار دونوں کی عمر ایک ہے، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں، یہ لکھ لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ حجا بشار جریر، یہ والی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ دیکھیے، یہ بشار نے جریر کی ہجو کیا تھا، ٹھیک، ما رد علیہ، لیکن جریر نے جواب نہیں دیا، لأنه لم يكترث له وقال لو هجاني لكنت اشر الناس، اس نے جواب نہیں دیا جریر نے، کیونکہ وہ اس کو گھانسی نہیں ڈالے گا، یہ تو چھوٹا تھا اس سمے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے، بشار کہتا ہے، لو ہجانی، اگر وہ میری ہجو کر دیتا، لکنت اشر الناس، تو میں بھی بڑا شاعر بن جاتا، لیکن بہرحال یہ ارمان اس کے دل میں ہی رہ گئے اور جریر چلا گیا دنیا سے۔ ویسے یہ بعد میں بڑا تو بن ہی گیا۔ آگے دیکھیے، اول من جمع، یہ والی عبارت بھی اہم ہے۔ کیا ہے یہ کہ اول من جمع شعرہ بین جزالۃ البدو ورقۃ الحضر، یہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے شعر میں، اس کے شعر میں جو ہے بدوی رنگ بھی ہے اور شہری رنگ بھی ہے، دیہاتی اور شہری دونوں رنگ آپ کو مل جائیں گے، یہ پہلا شخص ہے، یہ بھی لکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ اور اسی طرح ان شعرہ هو الحد الاوسط بین الشیء القدیم والجدید، یہ دیکھیے یہ عبارت جو ہے نا پورا ہی لکھنا ہے، یہ 3 جگہ کام آئے گا ہم لوگ کو، ابھی دیکھیے گا۔ ان شعرہ الحد الاوسط، کہ اس کا شعر جو ہے حد اوسط، یعنی کہ بالکل بیچ کا یہ ہے، شعر قدیم کے درمیان اور شعر حدیث کے درمیان۔ فهو فی المولدین کامرئ القیس فی الجاہلیین والبارودی فی المحدثین، تو وہ مولدین میں بشار کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے کہ زمانہ جاہلیین میں کس کا درجہ ہے؟ زمانہ جاہلیت میں امرؤ القیس کا درجہ ہے، اور زمانے عصر جدید، محدث میں عصر جدید میں کس کا درجہ؟ بارودی کا۔ اصل میں یہ عبارت حسن زیاد کی ہے، کہ حسن زیاد کا کہنا یہ ہے کہ ان کا لامرئ القیس فضل فی تمہید الشعر ولبشار فی ترقیتہ و تجویدہ فللبارودی کل الفضل فی احیائہ و تجدیدہ، یعنی کہ اگر امرؤ القیس نے بالکل تمہیدی کام کیا ہے اور بشار نے ترقی یعنی بیچ والا ترقی کا کام کیا ہے، تو بعد میں احیاء اور تجدید کا کام کس نے کیا؟ بارودی نے کیا ہے۔ تو یہ والا ہم لوگ کو لکھ لینا ہے، اس سے کام دے گا۔ شبہ الاسمعی بالعاشا والنابغہ لسلامتی من الخلل، یہ دیکھیے بات بڑی ہے کہ اس کو اسمعی نے عاشا کے ساتھ تشبیہ دیا ہے اور نابغہ کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ یہ عاشا جیسا شاعر ہے، کیوں؟ لسلامتی من الخلل، اس کی زبان جو ہے نا بالکل عربی سلاست سے کہیں ہٹتی نہیں بندے کی، اسی وجہ سے۔ لدیہ عادۃ عند قول الشعر، یہ بات میں پہلے بتا دیا ہوں کہ یہ جو ہے بندہ جب شعر کہتا تھا کیا کرتا تھا کہ جب یہ شعر کہتا، لدیہ عادۃ عند قول الشعر، شعر کہتے وقت اس کی عادت تھی، کیا یار انہوں نے کیا لکھا ہے، دیکھیے بسق، یہ اگر کر لیں تفل یتفلو ہوگا، کیا ہے یہ، بسق یمینہ و شمالہ، کہ کیا کرتا تھا کہ دایاں بایاں تھوکتا، پہلے تھو کرتے نا جیسے اس طرح سے کرتا، وَيَسْفِقُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارتا، تالی کیسے بجاتے ہیں ویسے، وَبَعْدَ يَبْدَأُ قَوْلَ الشِّعْرِ، اور اس کے بعد یہ شعر کہنا شروع کرتا۔
یہ بھی لکھ لیں گے، لکھ نہیں لیجیے گا، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ ایک ہی آدمی ہے، اس کی عادت یہ تھی. اور ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بارے میں، حریری کے بارے میں. اس کی عادت تھی کانت، کیا کہتا تھا، کانت نتف ینتف ہوتا نا، کانت ینتف لحیتہ عند التفکیر، کہ جب سوچتا تھا تو اپنا داڑھی اکھاڑتا تھا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہوگی. تو وہ ہم لوگ پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ حریری کے بارے میں. اور یہاں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بندہ تھوکتا تھا ادھر ادھر. اور کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ بختوری کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا سا، کہ وہ بندہ جو ہے نا کان من اوسخ خلق اللہ ثوبا، یعنی اسے کپڑے بڑے گندے رہتے تھے، وہ والا پڑھیں گے. اسی طرح کپڑا گندا اور اس کا بھی رہتا تھا اغانی کا، پھر بھی لیکن اس کا جو وزیر بادشاہ جو بھی رہا ہوگا وہ بڑا برداشت کرتا تھا. آگے دیکھیے کانا قبیح المنظر، یہ والا دیکھیے، طویلا و زخمن، قبیح المنظر بھی تھا، لمبا لمبا تڑنگا آدمی تھا، زخمن اور نہ ڈیل ڈول قسم کا آدمی تھا. وخلقہ قبیح ولسان یقطر سما، یعنی کہ اس کا اخلاق قبیح تھے اور زبان سے بھی کیا ٹپکتا ہے؟ زہر ہی ٹپکتا ہے. سمن زہر ہوتا ہے، سمن شاید سمن، یعنی اس کی زبان سے بھی کیا ہے؟ زہر ہی ٹپکتی ہے. تو یہ والا بھی یاد رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ کو. لہو شعر الغزل حتی استر الخلیفہ المہدی لا حبسی، یہ والا دیکھیے کہ اس کے غزل کے اشعار اتنے مطلب کہ اتنے نیچے گرے ہوئے تھے، اباحیہ غزل کہتا تھا کہ خلیفہ مہدی اس کو قید کرنے پر مجبور ہوا. یہ والا بھی یاد رکھیں. لہو رثاء علی ابن محمد، اس کا مرثیہ، اس کا ایک بیٹا تھا محمد نام کر کے، وہ شاید مرور گیا ہوگا تو اس نے اس کا مرثیہ کہا. مدح عمر بن العزیز، عمر بن عبدالعزیز کی اس نے تعریف کی ہے. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کس نے تعریف کی عمر بن عبدالعزیز کی؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا جریر کے بارے میں، کہ جریر جو ہے، کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے، کہ جریر کو عمر بن عبدالعزیز نے قریب کیا تھا تو جریر نے تعریف کیا تھا. صحیح. اکثر الشعری فی الفخر والہجا واللہو والمجون، اس کا شعر اکثر کس میں ہے؟ فخر میں، ہجا میں، لہو اور مجون میں. یعنی چاروں طرح کا شعر کہتا ہے، فخریہ بھی، ہجا بھی، لہو بھی اور مجون. مجون کے معنی وہی ادھر ادھر کی لنترانیاں بکنا. قال مالک بن دینار عنہ، یہ والا دیکھیے، یہ پورا ہم لوگ کو یاد کرنا ہے، نہیں اتنا سا نہیں. قال مالک بن دینار، مالک بن دینار نے کیا کہا؟ ما شیء ادعى لأهل هذه المدینة الى الفسق من اشعار هذا الاعمى الملحد، کہ کوئی چیز بھی اس شہر والوں کے لیے فسق کی طرف لے جانے والی چیز نہیں ہے جتنا کہ اس اعمى ملحد کے اشعار ہیں. یعنی اس اعمى، اس اندھا ملحد کے جو اشعار ہیں وہ حد سے زیادہ اس شہر والوں کے لیے نقصان دہ. تو اس بات کو ہم لوگ کو ایسے ہی لکھ لینا ہے اور یاد کرنا ہے. ایسے ہی ایک قول ہم لوگوں نے کہاں پڑھا تھا؟ عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں جریج نے کچھ کہا تھا نا وہاں پر، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اس جریج کا کہنا تھا کہ جو فی خدورہن، یعنی دو شیزاؤں کے اس میں پہنچنے والے، اسی کا یہ ہے. آگے دیکھیں کان بشار اکمہ فما نظر الی الدنیا قط، بشار جو اکمہ معنی پیدائشی نابینا ہے، فما نظر الی الدنیا قط، یہ دنیا کی طرف کبھی دیکھ نہیں پایا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو اشعار جب کہتا تھا تو پھر کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. کان زخم الجثہ مفرط الطول مجدور الوجہ داحظ الحدقتین، زخم الجثہ مانے وہ جسم جو ہے بڑا لمبا تڑنگا، اور لمبا، مفرط الطول مانے حد سے زیادہ لمبا، اور مجدور الوجہ چہرہ جو ہے گول، پتہ نہیں کیسا گول رہا ہوگا. جاحظ الحدقتین، اور اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ بڑی بڑی سی ہوں گی. جاحظ کو جاحظ کیوں کہتے ہیں وہاں ہم لوگ پڑھیں گے. جاحظ کو جاحظ اس لیے کہتے ہیں، اس کی جو کیا کہا ہے، جاحظ کو جاحظ کیوں کہتے ہیں؟ اسی واسطے کہ شاید کہ نا اس کا بھی آنکھ وانکھ بہت بڑا بڑا تھا. کانا متوقد الدکا حاضر الجواب، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چاہیں اس کو جس طرح بنایا ہو، لیکن جو خوبی ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھیے، متوقد الزکا حاضر الجواب فی البدیہ، جواب دینے والا آدمی، فوراً صادق الحس، اور بڑی حس کا مالک تھا یہ. بہرحال یہ بھی لکھنا ہم لوگوں کو. اور یہ والی بات میں اوپر بتا چکا تھا کہ یہ بندہ کیا کرتا تھا، انہ یؤمن بالرجع، یہ بندہ کیا رجعت پر یقین رکھتا ہے. رجعت کا کیا مطلب؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہے ہمارے یہاں انڈیا میں بھی کہ مرنے کے بعد نا اس کی روح دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ایسا یہ لوگ مانتے ہیں. بہرحال ویصوب علی رأی ابلیس، اور ابلیس کی جو رائے ہے اس کو یہ درست قرار دیتا ہے. تو غلط ہے. ابلیس کی رائے وہی جو میں بتا دیا کہ وہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ تو مٹی سے ہے اور ہم آگ سے ہیں، تو ہم کیسے سجدہ کر دیں؟ تو وہ غلط بات ہے. قال جاحظن، جاحظ نے، دیکھیں یہ والی بات ہمیں پورا یاد کرنا ہے کہ جاحظ نے کیا کیا کہا. ایک جاحظ کی یہ والی بات لکھنا ہے کہ جاحظ نے کیا کہا، کانا بشار خطیبا و صاحب المنظوم والمنصور، ایسے ہی یاد کر لینا ہے، ٹھیک، کہ بشار ایک خطیب ہے اور منظوم اور منصور، یعنی شعر کا بھی مالک ہے، نثر کا بھی مالک ہے. یعنی بیک وقت اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ شعر و شاعری تو کر ہی سکتا ہے اور نثر میں بھی لکھ سکتا ہے. پھر جاحظ دوسری بات کہتا ہے
کہ وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مَوْلِدٌ قَرْوِيٌّ يُعَدُّ شِعْرُهُ فِي الْمُحْدَثِ إِلَّا وَبَشَّارٌ أَشْهَرُ مِنْهُ، کہ زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا شعر جو ہے محدث، مطلب ابھی اس وقت دور میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہو، لیکن بشار اس میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ دو قول ہے، تین ایک اور آ رہا ہے کہ بشار سب سے مشہور شاعر، یہ بھی لکھنا ہے ہم لوگوں کو، اور تیسرا یہ والا لکھنا ہے۔ ایضاً یہ بھی کہا جائز نے شاعر المطبوعون، یعنی وہ شعراء جو بڑے اچھے ہیں، جن کی زبان بڑی نپی تلی جچی ہوئی ہے، کون کون ہے؟ بشار ہیں، ابو العتاہیہ ہے، ابن ابی عیینہ ہے، سید حمیریہ ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے زبان جو ہے بڑی اچھی۔ یہاں کہتے ہیں اگلے میں قال معری، معری نے کیا کہا ہے؟ بمثل هذا الشعر تمیل القلوب و یمیل الشعب۔ دیکھیے معری یہاں لکھا ہوا، لیکن میں اپنے نوٹ میں لکھا ہوں قال مہدی، مہدی نے کہا تھا، شاید کہ یہ والی بات نا اس میں مل سکتی ہے حسن زیات میں لکھا ہوں مہدی، مہدی نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو شعر ہے نا دلوں کو بہت جلد اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ وہی والا واقعہ جب اس کے پاس کہا گیا کہ یہ بندہ ایسا ایسا شعر کہتا ہے لڑکیوں کے بارے میں، دوسیزاؤں کے بارے میں، تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا مہدی نے، ان اکثر الناس شعرا فی الجاہلیہ والاسلام بشار و ابو العتاہیہ و سید الحمیریہ۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں سب سے زیادہ شعر کہنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں، بشار، ابو العتاہیہ، سید الحمیریہ۔ تصرف فی کل فنون شعر، تقریباً تمام ہی فنون شعر میں شعر کہتا ہے یہ۔ حجا وزیر یعقوب بن داؤد، اور اس نے کس کی جو کیا ہے؟ یعقوب بن داؤد کی۔ اور یہ بات میں اوپر بتا دیا ہوں، کان اذا اراد الانشاد، جب یہ شعر کہنا چاہتا، ارادہ کرتا، صفق بیدی، تو پہلے کیا کرتا؟ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا، وتنحنا، تھوڑا سا کھانستا، وبصق یمینا وشمالا، پھر تھوڑا سا ادھر ادھر کیا کرتا؟ بصقہ، وہی تھوڑا بہت ادھر ادھر تھوکتا اگتا، ثم ينشد، پھر اب جو ہے کیا شعر کہنا شروع کرتا۔ یہ بھی لکھ لینا ہم لوگ کو۔ قال ابو تمام، ابو تمام نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ هو اشهر الناس والسید الحمیری فی وقتهما، اپنے زمانے میں سب سے بڑے شاعر کون کون ہیں؟ وہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر ہے، اور سید حمیریہ، دو شاعر سب سے بڑے ہیں اپنے وقت میں۔ لہو ما یقارب، کتنا قصیدہ ہوا جی؟ یہاں کہنا ہے اس کا کہ 12,000 قصیدے ہیں، 12,000 قصیدہ، کتنے قصیدے ہیں اس کے بچے ہوئے؟ 12,000 قصیدے ہیں۔ ولاکن قد ہلکت حتی عاصم الندیم، 4,000، یعنی اب ملک کے کچھ بچ گئے ہیں، باقی 12,000 تو نہیں رہے۔ لکھ لیجئے گا، ایک مرتبہ شاید پوچھا ہے NT نے کیا کیا ہے۔ انہو حجا الخلیفہ المہدی، دیکھیے بعد میں جب مہدی نے اس کو کہا کہ اب اگر تو اس طرح بولے گا تو ہم تجھے ختم ہی کر دیں گے، پھر تو اس نے کیا کہا کہ مہدی کی ہی جو کر ڈالا بندے نے مانا نہیں ہے، اور یعقوب بن داؤد کی ہی جو کی ہے، یہ وزیر ہے کس کا؟ خلیفہ مہدی کا، اور اسمعی کی، سیبوے کی، اخفش کی، اور واصل بن عطا کی، ابو مسلم الخراسانی کی، اتنی سارے لوگوں کے اس نے ہجو کیا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ یہ والا کہا تھا، دیکھیے یعنی جب ڈانٹا اس نے خلیفہ مہدی نے، تو یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، بنو امیہ حبوا طا نومکم، یعنی ابھی حکومت جو چل رہی ہے عصر عباسی کی، تو یہ بنو امیہ کو مخاطب کر کہہ رہا ہے کہ حبو، اب کھڑا ہو جاؤ، تمہاری نیند بہت لمبی ہو گئی، خلیفہ جو ہونی چاہیے وہ کون ہونی چاہیے؟ یعقوب بن داؤد۔ ذات خلافتکم یا قوم فالتمسوا خلیفۃ اللہ بین الزق والعودی، کہ تمہاری خلافت تو ختم ہو گئی، تو اے قوم اب تلاش کرو اللہ کا خلیفہ کہاں؟ زق اور عود کے درمیان۔ تو بہرحال اس میں ہم نے اتنا ہی یاد کرنا کہ بنی امیہ کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اگر ایسا کہیے گا آپ کسی گورنمنٹ میں رہ کر کے تو جو بھی ہو بہرحال۔ دیکھیے تو مہدی کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ والی الفاظ میں بولنا چاہ رہا تھا کہ قال مہدی لما سمع شعرہ فی الغزل، مہدی نے جب اس کا شعر سنا غزل میں تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لئن قلت بعد هذا بیتا واحدا، کہ واللہ اگر اس کے بعد تو ایک بھی شعر کہہ دیا فی تشبیب، یعنی تشبیب کر دیا، لآتین علی روحک، تو بس تو جانا تیرا روح نکال دوں گا میں۔ یہ تو یہ والا بھی لکھ لینا ہم لوگ کو، ٹھیک۔ اور یہ والا دیکھیے، قال امرأۃ لما رآہ، امرأۃ، یہ قالت امرأۃ لما رآہ، ایک عورت اس کے پاس عورتیں جاتی تھی، یہ نابینا تھا اصل میں، تو عورتیں اس کا شعر ور سننے کے لیے جایا کرتی تھی، تو بڑا ہنسی مذاق ٹھٹو ٹھٹوڑے کرتا تھا۔ دیکھیے تو ایک عورت نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا واللہ انی لأرى ان لو بعث اللہ الریاح التي اہلک بها الامم الخالیہ ما حرکنک من موضعک، اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو بھیج دے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی گزری ہوئی امتوں کو ہلاک کر دیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوائیں ما حرکنک من موضعک، تمہیں تمہاری جگہ سے ہلا نہیں پائیں گی۔ اس عورت نے اس کو کہا تھا، تو اتنا موٹا تگڑا ہے، تو یہ تو یاد رہے گا۔ چلیے، آتا خالد بن برمک کتنا دیا؟ 5,000 دینار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بین مؤلف الاغانی عنہ نحو 60 صفحہ بینہ، اس کے بعد 60 صفحات لکھے ہیں۔ کیا ہے؟ کان معتزلیا وصاحب رأی الانسان لیس مخیرا، یہ بندہ کیا ہے؟ معتزلی ہے، پتہ نہیں یار معتزلی ہے یا نہیں۔ ویسے معتزلی کون کون ہے؟
وہ ہے صاحب بن عباد معتزلی، جاہز معتزلی، 2 ہوئے، اور کون ہے معتزلی، 2 معتزلی یہ لوگ ہوئے۔ اگر یہ ہوا معتزلی 3 اس کو لکھ لیں ہم لوگ، 3 یہ ہو گئے، اور شیعہ ہے وہ اغانی شیعہ ہے، وہ ایک ہی رہ جائے گا۔ اور شیعہ میں ایک اور کون ہے، شاید کہ ابن العمید ہے، دیکھ لیجئے گا۔ عبدہ کانت عاشقۃ، اس کے عاشقہ کا نام عبدہ ہے، یہ والا بھی ہم لوگ لکھ لیں۔ بعد ہجاء واصل بن عطا اخرج من البصرہ وذهب الى جران سلیمان ہشام بن عبد الملک۔ جب واصل بن عطا کی ہجو کیا اس نے تو اخرج من البصرہ، بصرہ سے یہ بھاگ کر کے کہاں گیا، جران گیا، کس کے پاس، سلیمان ہشام بن عبد الملک کے پاس۔ اور جب واصل کے بعد کہاں بھاگ گیا، ذهب الى البصرہ۔ حجا ایضا ابو جعفر المنصور، اس نے کس کو ہجو کیا، دیکھیے ابو جعفر المنصور کی بھی اس نے ہجو کیا ہے، ابو جعفر المنصور کی، بڑا شاعر تھا۔ کان شعرہ شعوبیا، اس کا شعر کیا ہے، شعوبی ہے، یعنی فارس کے شعر کی طرح ہے، یہ قبیلہ والا شعر کہتا ہے یہ۔ کان رد علی عادت الموالی العرب، یہ کیا لکھا ہے، کان رد علی عادت الموالی العرب، اور یہ بندہ موالی العرب کی عادت پر یہ کیا کرتا تھا، تردید کرتا تھا۔ لم یفلت احد من اشراف البصر الا حجاؤ، یہ دیکھیے ہم لوگ تو اب تک پڑھتے تھے حطیہ کے بارے میں، لیکن اس کتاب میں اس کے بارے میں مینشن ہے کہ بصرہ کے جو بھی لوگ من اشراف البصر، اچھا من اشراف البصر، اگر بصر کا ہے تو مطلب جس کی آنکھ اچھی ہوگی سب کی ہجو کیا، یہ تو مطلب ہوا، یا پھر یہ ہونی چاہیے بصرہ کا جو بھی بڑے لوگ ہوں گے تو اس میں سے سب کی اس نے ہجو کیا۔ لم یفلت، کوئی بھی بچا نہیں۔ ان النساء یکثرن فی مجلس، یہ دیکھیے یہ بات لکھا ہے انہوں نے کہ عورتیں اس کی مجلس میں زیادہ جاتی تھی، ہنسی مذاق کرتا ہوگا جو بھی کرتا ہوگا یہ۔ کان کاظما فی مدحہ، اور اپنی مدح میں یہ جھوٹا تھا، یعنی مدح بیکار یہ کرتا تھا۔ قال فروخ کان حریرا، یہ حریر تھا۔ قال حنا فاخری نے کیا کہا اس کے بارے میں، اول من حاول انزال الشعر من قفص الذهب الى حیات عامۃ الشعب، یہ لکھنا ہم لوگ کو، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے شعر کو اتارا، کہاں سے، قفص ذهبی سے، کہاں اتارا، الى حیات عامۃ الشعب، یعنی عام زندگی میں اتارا۔ قال رافعی نے کہا ولم يدع باب من ابواب الشعر الا طرقه، اس نے شعر کے کسی بھی دروازے کو نہیں چھوڑا، الا طرقه، مگر وہ دروازہ جا کر کھٹکھٹایا اس نے۔ انه حجا خلیفہ المہدی، یہ والی بات دیکھیے پھر اخیر میں آ رہا، ویسے اچھا ہے اخیر میں ہی آیا کہ اس نے خلیفہ مہدی کی، اس نے خلیفہ مہدی کی کیا کیا ہے، ہجو کیا ہے۔ وبلغ الخلیفہ ذلک، جب یہ بات خلیفہ تک پہنچی، فدعا صاحب شرطتہ، تو اس نے اپنے شرطہ کو بلایا، وامرہ ان یضربہ بالصوت، اور اس کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارو، وضربہ، اور اس نے اس کو مارا، حتی مات سنہ، یہاں تک کہ کتنے، کب مرا یہ، 168 ہجری میں۔ وقد اتهم بالزندق، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، ہجو کرنے پر نہیں مارا، کہ زندیق کی تہمت لگائی اس پر۔ وقتل ضربا بالصوت، اور اس پر کوڑے برسائے گئے تو مر گیا 168 ہجری میں۔ اور کتنے سال زندہ رہا، عاشا بشار بن برد ما یقرب من 70 عاما، کتنے سال زندہ رہا یہ جی، تقریباً 70 سال یہ زندہ رہا۔ ما ذهب احد لدفنه، ارے بابا کوئی بھی اس کے دفن کے لیے نہیں گیا، پتہ نہیں کہے نہیں گیا بھائی۔ عرف بأبی المحدثین، یہ بھی ہم لوگ پڑھ لیے، یعنی محدثین یعنی وہ مولدین کے معنی میں۔ تقلد الشاعر المتوکل البحتری، یہ جو ہے البحتری جو شاعر ہے اس نے اس کی تقلید کی ہے، کس کی، بشار کی۔ لہو مراسلۃ شعریہ مع عبدہ، عبدہ جو اس کے محبوبہ کا نام ہے اس سے اس کے شعری مراسلے ہیں۔ کان میالا طبع الی الہجا، اور جو بہت زیادہ ہجو کو جو کرتا ہوگا یہ۔ رافعی نے کیا کہا کہ لم یحصل له حق المکان فی التاریخ لعداوت خلیفہ کے عداوت کی وجہ سے اس کو تاریخ میں درجہ نہیں ملا، حالانکہ درجہ وجہ مل گیا اس کو، اب کون نہیں جانتا ہے اس کو۔ اور یہ شعر دیکھ لیجئے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیے اس کا یہ شعر لکھ بھی سکتے ہیں ہم لوگ، اہم ہے یہ والا، ان فی برد جسم ناہلہ، کہ یہ کہتا ہے کہ میرے میں تو بہت کمزور جسم ہے۔ اسی طرح یہ والا شعر لکھے گا، الارض مظلمۃ والنار مشرقۃ، یہ والی وہ والی بات جو ابلیس کی بات کو یہ جو ترجیح دیتا ہے وہ والی بات، اور اوپر والا مجھے پتہ نہیں، ریکیپ نہیں کر پاؤں گا، نماز کا وقت ہو گیا، پھر دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔